اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تعلق سے بات ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو چکا۔ تو اب باپ کی جگہ پہ ان کے دادا سے، جن کا نام جناب عبد المطلب، ان کو خبر دی گئی کہ آپ کا پوتا آیا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور اس کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اس کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور اس کو لے کر گئے خانہ کعبہ کے پاس۔ وہاں برکت کی دعا دی اور نام رکھا، ساتویں دن عقیقہ کر کے نام رکھا محمد۔ یہ محمد ایک ایسا نام تھا جو عرب لوگوں نے آج تک نہیں رکھا تھا۔ عرب میں اس سے پہلے محمد نام نہیں رکھا گیا تھا، اور یہ محمد نام ان لوگوں کو عجیب لگا۔ جب دعوت ہوئی تو لوگوں کو بلایا عقیقے میں، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے محمد نام کیوں رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی، یعنی تھا تو پوتا، شفقت اور محبت کے طور پہ کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی پوری دنیا تعریف کرے، میرے بیٹے کی پوری دنیا تعریف کرے۔ اور لگتا یہ ہے کہ ان کی دعا کا بھی ایک نتیجہ ہے جو آج تک کہ پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لگی ہوئی، اور ایسی تعریف کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ رسول اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اذان ہوتی ہے تو اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں ایک طرف ہے، وہیں دوسری طرف اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز پڑھتے ہیں جہاں ایک طرف اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف جب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہاں سے مراد وہی ہے۔ اور پھر آگے اگر پڑھ کر کے دیکھیں تو جب ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں شہادت کی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ قیامت تک کے رسول اللہ کی تعریف کی جاتی رہے گی۔ محمد نام کا گویا کہ اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نمایاں ہے، اور یہ بات بھی کافی حد تک ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہاں 1 بجا ہوا ہے اور یہاں جمعے کی اذانیں ہوئی ملک ہندوستان میں، اور طرح طرح الگ الگ وقت میں ہو رہی ہیں، اور فضا میں اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام گونج رہا ہے۔ جب یہاں اذانیں بند ہو جائیں گی تو معاملہ یہ ہوگا کہ کسی اور ملک میں جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، کسی اور ملک میں جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، وہاں بھی اذانیں ہوں گی، پھر وہاں کی فضا میں اللہ اس کے رسول کی آواز گونجے گی۔ وہاں جب وقت ختم ہوگا تو کہیں اور ایسی نوبت آ جائے گی، وہاں جب وقت ختم ہوگا تو شاید ہندوستان میں پھر عصر کا وقت آ جائے، اس کی اذانوں کی آوازیں گونجے گی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ تھوڑا سا غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا اور رفعنا لک ذکرک۔ تو خیر ان کی جو ہے عقیقہ ہو گیا۔ تو یہ جو 7-8 دن 10 دن گزرے، اس میں 2 لوگوں نے، 2 خواتین نے، خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ایک تو خود ان کی ماں ہے جناب آمینہ، حضرت آمینہ، اور دوسرا ایک نام آتا ہے جنہوں نے 3-4 دن دودھ پلایا تھا، جن کا نام ہے حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، باندھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اپنے بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہاں پہ ہم ایک بات رک کر کے کہیں گے، بارہان نے ربیع الاول میں بھی شاید بات کہی ہوگی کہ ولادت کے موقع پر خوش تو ابو لہب بھی ہوا تھا، اور اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی۔ لیکن جب یہی نبی اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور ان کو کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو آواز دی تھی اور بلایا تھا اور بتایا تھا کہ کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہی ابو لہب تھا جس نے کہا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، آپ کے لیے بربادی ہو دن بھر کہ آپ نے کو اسی لیے جمع کیا ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نے فوراً پتھر اٹھایا تھا اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کی ذات تو مانی لوگوں نے، اور ابو لہب نے مانی، اور اللہ کے رسول کی ولادت کے موقع پر خوشی تو منائی، لیکن جب رسول اللہ کی بات ماننے کا وقت آیا تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو کہیں ہمارا بھی رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو ولادت کے موقع پر خوب خوشیاں منا لیں، لیکن جب رسول اللہ کی کوئی بات ہم تک کے پہنچے، ان کا کوئی طریقہ ہم تک کے پہنچے، ان کی طرف سے کوئی تقاضا ہم سے کیا جائے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس بات کو ماننے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر یہ رویہ ہمارا ہے تو خدا نخواستہ ہم بھی کہیں ابو لہب کے طریقے پہ تو نہیں، ہم کو یہ سوچنے کی چیز ہے۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رویے اور ہمارے اعمال ابو لہب جیسے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر جیسی جو ہے نصرت اور مدد ہمارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کا رویہ اور جس کا طریقہ اپنائیں گے اسی طریقے کی مدد اور نصرت جس طریقے سے اس زمانے میں اللہ وحی تھا، آج کے زمانے میں بھی اللہ وحی ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، پوری طاقت رکھتا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن ہم اپنے اعمال ویسے بنائیں، ہم اپنے اعمال کو ان صحابہ کے طریقے کے مانند کریں، ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کو ان صحابہ کی سوسائٹی اور کلچر کے مطابق کریں۔ اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو اچھا بناتے ہیں تب تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ کی جو ہے ہم رحمت کے اور ان کے برکت کے اور اللہ کی نصرت و محبت کے اور اللہ کی مدد کے ہم مستحق بنیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر اللہ ہی ہمارے محافظ، اللہ ہی ہمارا محافظ۔ تو خیر جناب سویبہ
رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے کچھ دن دودھ پلایا اور کچھ دن جناب حضرت آمینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر اس وقت کا ایک رواج تھا، مکے کا عرب کا ایک رواج تھا کہ اپنے بچوں کو ان کی اچھی تربیت کے لیے وہ اچھی بولی سیکھ جائیں، وہ فصاحت کے ساتھ بولنے لگیں، وہ عرب کے کلچر کو، اس کی سوسائٹی کو اور وہاں کے رہنے کو، وہاں کے تمدن کو، وہاں کی تہذیب کو سیکھ جائیں۔ اس لیے بچوں کی پرورش کے لیے وہ لوگ بھیج دیا کرتے تھے اپنے بچوں کو دیہات میں، جو پکے دیہات تھے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، بچوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت کا یہ ایک ہم یہ کہہ لیں کہ آمدنی کا ایک ذریعہ تھا خواتین کا، تو یہ پھر برا نہیں ہوگا۔ قبیلہ بنو حوازن کی جو چند عورتیں آئی تھیں قبیلہ سعد کی، جن کو جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس میں شامل تھیں، تو وہ پورا ایک گروپ چلا تھا وہاں سے، قبیلہ حوازن سے پورا ایک گروپ آیا تھا مکے میں، اور اسی نیت سے وہ خواتین کا گروپ آیا تھا تاکہ اس مکے میں جتنے بچے نومولود ہیں، شیخوار بچے ہیں، دودھ پینے والے بچے ہیں، ان کو ہم لے لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں، کچھ ہم کو رقم مل جائے گی، کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اس ٹائم کا رواج تھا، اس ٹائم جو ہے یہ سمجھ لیجیے ماڈرن چل رہا تھا، اور ایک جو ہے اس لیے بھیج دیا جاتا تھا گاؤں میں تاکہ بچے کی صحیح طریقے سے پرورش ہو جائے۔ اور آج ہمارے یہاں جو کہ نظام پلٹ گیا ہے، شاید جو ہے پرورش کے لیے گاؤں سے شہر میں بچے آتے ہیں، اس ٹائم گاؤں میں بچے بھیجے جاتے تھے تاکہ وہ صحیح تہذیب کو سیکھیں، اچھی تہذیب کو سیکھیں اور صحیح کلچر کو سمجھیں کہ اصل کلچر کیا ہے، اور اچھی زبان سیکھیں۔ شہر میں جو کہ ہم مثال کے طور پہ اپنا شہر لے لیں یا دلی شہر لے لیں، وہاں کا معاملہ یہ کہ مرکز ہے، وہاں یہ مرکز ہے، اس مرکز میں پورے عرب سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، پورے ملک اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ جمع ہوں گے تو ہر طرح کے لوگوں کی زبانیں مکس ہو جائیں گی، تو جو صحیح اور خالص زبان ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا، اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ گاؤں دیہات میں یہ کام نہیں ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں لوگ زیادہ نہیں جاتے، وہاں وہیں کے لوگ جو مقیم ہیں وہی لوگ رہتے ہیں اور اپنے کلچر اور اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کے ساتھ رہتے ہیں، مکمل شعار کے ساتھ رہتے ہیں، مکمل اپنے جو ہے جو ان کی پہچان ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں، لہٰذا اس لیے بچوں کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ یہ خالص زبان سیکھیں، اس لیے ان کو وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ تو اس میں سے بہت ساری خواتین ہیں، اس میں ایک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور جناب آمینہ ان کی والدہ سے موجود ہیں، اور تو انہوں نے سوچا کہ ان سے کیا ہی پیسے ملیں گے، کہ یتیم بچہ ہے، باپ ہے نہیں، ان سے کیا ہی جو ہے ہم کو مال ملے گا، کیا ہی ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو بعض جگہ آیا ہے کہ وہ نظر انداز کر کے چلی گئی، یہ سوچ کر کے کہیں اور کوئی اور بچہ ہم کو مل جائے گا جہاں سے خاصے پیسے ملے تو وہ ہم بچہ لیں گے، ان کو نہیں لیں گے۔ آگے بڑھی، شام کا وقت ہو گیا، قافلہ روانگی کے قریب تھا کہ قافلہ جو ہے واپس اب جانا تھا قافلے کو، اور شام کا وقت ہو رہا تھا، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، اتفاق سے رہی ہے، یہ کہیے کہ مرضی خداوندی تھی، اللہ کی طرف سے نظام تھا کہ ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو انہوں نے مجبوری میں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے جو مل رہا ہے اسی کو لے لیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پاس آتی ہیں اور ان سے جو ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو لے لیتی ہیں، اور ان کی اپنی تربیت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتی ہیں، اور پھر روانہ ہوتی ہیں اپنے علاقے کی طرف اور اپنے پورے قافلے کے ساتھ۔ آنے کے وقت حال یہ ہے کہ جس اونٹنی پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سوار ہیں وہ اونٹنی بڑی لاغر ہے، کمزور ہے۔ دوسری چیز، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تندرستی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ تیسری چیز، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا خود جو ہے کمزور تھیں، خود لاغر تھیں، زیادہ ان کے پاس بھی زیادہ جو ہے تندرستی اچھی نہیں تھی، اچھی صحت نہیں تھی۔ یہ ان کے اندر جو ہے ان کے گھر میں اور ان کی اونٹنی میں اور ان کے اندر تین طرح کی کمزوریاں تھیں، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے اپنے گود میں اور بیٹھی ہیں اپنے جو ہے اونٹنی پر، اپنی سواری پر، تو ان کی برکت اللہ تعالیٰ نے ایسی ظاہر کی کہ ان کی اونٹنی جو کمزوری کی وجہ سے سب سے پیچھے چل رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت اور ایسا معجزہ ظاہر کیا اس بچپنے کے عالم میں کہ ان کی اونٹنی تیز تیز چلنے لگی۔ ان کی جو باقی کی ساتھ میں قافلے کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ پوچھنے لگے تم کو کیا ہو گیا، تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا کہ اتنی تیز سے چل رہی ہے اور ابھی پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، پھر بہرحال اپنے قبیلے میں پہنچتی ہے اور 2 سال کا زمانہ گزرتا ہے، 2 سال جو مدت رضاعت ہے اور پرورش کا جو ایک خاص زمانہ ہے 2 سال کا، 2 سال تک کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدت رضاعت گزرتی ہے، پھر اس کے بعد لے کر کے آتی ہیں مکہ ان کو چھوڑنے کے لیے ان کی والدہ کے پاس۔ تو اس وقت جو کہ مکے میں ایک طاعون اور ایک بیماری، ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جو جس طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ ہمارے زمانے میں کورونا تھا کہ ایک دوسرے سے مل کر کے پھیل رہا تھا اور جو ہے بڑھ رہا تھا، لہٰذا ان کی والدہ جناب آمینہ نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیے، ورنہ یہ بچہ بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا، تو ان کو واپس وہ لے گئی۔ 2 سال اور اپنے پاس رکھا، یعنی 4 سال کی عمر تک کے اپنے پاس رکھا۔ 4 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا شق صدر کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی ماں یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔
شق صدر کا معاملہ یہ پیش آیا کہ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ یہ گئے تھے بکریاں چلانے کے لیے، بکریاں چلانے گئے تھے، تو اس وقت جبرائیل امین آئے. شق صدر کہتے ہیں سینہ کاٹ کر کے، سینہ چیر کر کے دل کو نکالا، اس کو جو دھویا، تمام چیزیں اس میں رکھی اور کچھ چیزیں اس میں سے نکالی. تو اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے 4 سال کی عمر میں ایسا کیوں ہوا. وہ بتایا یہ گیا کہ چونکہ دل کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے گناہ کا اور معصیت کا، ایک خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو اللہ کے رسول کے سینے سے نکالا گیا کہ کہیں ان کے اندر گناہ اور معصیت کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے، اور ان کے دل کو برف سے دھویا گیا. اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ جو گناہ کا جو مزاج ہے، معصیت کا جو مزاج ہے وہ گرم ہوتا ہے، وہ گرمی سے پیدا ہوتا ہے، حرارت سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے سینے، ان کے جو ہے دل مبارک کو برف سے دھویا گیا تاکہ ان کے اندر گناہ کی کیفیت نہ پیدا ہو، گناہ کا جو ہے مزاج نہ پیدا ہونے پائے. تو یہ 4 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا، اور پوری زندگی میں جو یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا 4 بار پیش آیا. ایک 4 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، ایک 40 سال کی عمر کے آسپاس، ایک اس وقت جب واقعہ معراج قریب تھا، معراج کے واقعے سے پہلے. تو 4 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں اس وقت کہ جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا. تمام کے ساتھ جو رضائی بھائی بہن تھے سب ڈر گئے، گھبرا گئے، کہ یہ نئی چیز تھی اور باقاعدہ سینہ ان کے سامنے چاک کیا گیا. اللہ کے رسول جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں، وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے سینے کو واپس رکھ دیا گیا، اس کو صحیح کر دیا گیا، کوئی نشان نہیں. تو یہ ایک عجیب چیز تھی. جو لوگ اس وقت کے بچے تھے ظاہر ہے، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، لے کر کے جلدی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. تو انہوں نے جا کر کے مکہ مکرمہ میں دوبارہ چھوڑ دیا. اب 4 سال کی عمر اللہ کے رسول کی گزر گئی، 5 سال اور 6واں سال اپنی والدہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. پھر 6 سال میں یہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے مدینہ منورہ. وہاں ان کی رشتہ داری تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ننیہال تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دادا کا ننیہال تھا، قبیلہ بنو نجار میں. وہاں گئے، 1 مہینے کا وہاں قیام کرتے ہیں. وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے تو مقام ابوا پر ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور اسی مقام پر ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے جناب حضرت آمینہ کا. اور ان کے ساتھ میں ایک باندی تھی، ایک دایا تھی. باندی تھی جو دایا اللہ کے رسول کی تھی، جن کا نام ام ایمن ذکر کیا گیا ہے. وہ ساتھ میں تھی، وہیں تو ان کو پتھریلی زمین میں وہیں تو ان کو دفنا دیا گیا، آج بھی وہیں دفن مدفون ہے. لہٰذا ام ایمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آتی ہیں یہاں، ان کے دادا کے حوالے کرتی ہیں کہ ان کی ذمہ داری آپ کی اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. تو 6 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کی تربیت میں اللہ کے رسول آ گئے. اب 2 سال جناب عبد المطلب نے ان کی پرورش کی، اور دادا کی محبت پوتے کے تعلق سے یہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس پوتے کی محبت جس کے باپ بھی نہیں ہے، جس کی ماں بھی نہیں ہے، اور ایسے پوتے کی محبت جو 4 سال اپنی آنکھوں سے دل کو اوجھل رکھا ہے. 4 سال جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، تو ایسے پوتے کی محبت دادا کے اندر کس درجے کی ہوگی ہم سمجھ سکتے ہیں. 2 سال کا زمانہ عبد المطلب کے ساتھ گزرتا ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور اپنے انتقال سے قبل یہ کرتے ہیں کہ ان کے جو سب سے چھوٹے اور سب سے جدید بیٹے تھے اس وقت حضرت ابو طالب، ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب اس کی ذمہ داری اور اس کی تربیت کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے. وہ جو کہ بہت سیدھے تھے، اور حال یہ ہے کہ تمام لوگوں میں بہت شریف سمجھے جاتے تھے. ایک تو عبداللہ تھے جن کا انتقال پہلے ہو گیا آپ کے والد، اور دوسرے تھے یہ ابو طالب. تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ ان کی ذمہ داری لیں گے. اور 82 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب دنیا سے بھی رخصت ہو گئے. محبت کا عالم یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہیں پا رہے تھے، رو رہے تھے، بے تحاشا رو رہے تھے. ظاہر ہے 8 سال کی عمر کیا ہی ہوتی ہے، پھر محبت کا زمانہ دیکھا 2 سال کا، تو رو رہے تھے. ابو طالب کا جو زمانہ آیا تربیت کا، ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ ان کو ساتھ میں رکھتے تھے اور کبھی بھی الگ نہیں رکھتے تھے. حالانکہ کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے. رات میں اپنے ساتھ سلاتے تھے، کہیں سفر پہ جاتے تھے تو ساتھ میں لے کر کے جاتے تھے. 10-12 سال کی عمر کے جب یہ جو زمانہ ہے 10-12 سال کی عمر اللہ کے رسول کی ہوئی تو شام کا سفر ہم نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ قریشیوں کا عالم یہ تھا کہ سال میں 1 مرتبہ شام کا سفر کرتے تھے بزنس پرپز سے. تجارتی سفر ان کا ہوا کرتا تھا. تو ساتھ میں جب جانے کی باری آئی تو جو کہ آج کا سفر جو ہوتا ہے آج کل کے دور کا ہوائی جہاز ہیں، ٹرین ہیں، تمام کی سہولتیں ہیں، لیکن اس وقت مشقتیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. تو مشقت کے پیش نظر جناب ابو طالب نے سوچا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جاتے ہیں، ان کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن 4 سال کا زمانہ ان کا پایا تھا اور اتنی قریبی محبت ان کی دیکھی کہ اپنے چچا کی باپ کی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہا. وہ پریشان ہو گئے کہ نہیں ہم کو جو ہے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور رونے لگے. تو جناب ابو طالب لے جاتے ہیں اور پھر جب شام کے سفر پہ جاتے ہیں یہودی راہی ملتا ہے، بحیرہ نام کا ایک راہی ملتا ہے، وہ تمام چیزیں پہچان لیتا ہے. اس نے انجیل کی اور تورات کی جو ہے کا مطالعہ کیا ہوا تھا، تمام چیزیں جانتا تھا کہ آخری میں ایک نبی آئیں گے اور کس طریقے کے ہوں گے، ایسی شکل ہوگی، ایسی صورت ہوگی، ایسا بچپنا ہوگا، ایسے باپ ہوں گے، ان کا انتقال ہو چکا ہوگا، والدہ ہوں گی. تمام تفصیلات تورات اور انجیل میں جو چیزیں تھیں سب پڑھ کر کے اس نے پہچان لیا کہ آخری نبی ہونے والے ہیں اور انہی قوم انہی کی دشمن بن جائے گی آنے والے وقت میں. ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو واپس کر دیجیے. تو لہٰذا وہاں سے شام سے جو ہے راستے سے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے اور مکہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ چند واقعات تھے، چند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے چند سیرت کے ٹکڑے تھے. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ دراز فرمائے اور اس پر ہم کو صحیح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. جو سیرت کا اصل پیغام ہو, سیرت کا پیغام ہم دینے والے ہو جائیں. سیرت کا جو اصل پیغام میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت, اور سیرت میں ہر چیز داخل ہے, صرف نماز اور روزہ کا طریقہ داخل نہیں ہے, ہماری شادی بیاہ بھی داخل ہے, ہمارے جو ہے کاروبار کرنے کے طریقے بھی داخل ہیں, ہمارے آپس میں ملنے جلنے کے طریقے بھی داخل ہیں, ہمارا گھر میں رہنا بھی داخل ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حقوق بھی داخل ہیں, اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق بھی داخل ہیں. تمام چیزیں, تمام سیرت کے جو پہلو ہیں وہ ہم اس کو اپنانے والے ہو جائیں. جب غیر ہم کو دیکھے تو ہم کو اس کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کون ہیں, اور ہم اپنے جیب سے یا اپنے پرس سے جو ہے پاسپورٹ نکال کر کے دکھائیں گے دیکھیے اسلام لکھا ہوا ہے یہاں پہ پیالے کالم میں, وہ دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور سچا عاشق ہے. اس زمانے میں تو بتایا گیا کہ اگر ایک راستے سے کچھ یہودی وغیرہ گزرے تو وہاں پہ کچھ جو ہے تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی, تو یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے, کہاں تھا حقیقت اللہ عالم. تو ان یہودیوں نے یا وہ جو قافلہ تھا انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا, اگر مسلمان گزرا ہوتا تو یہ راستے میں جو تکلیف دی چیز یہ نہ پڑی ہوتی. مسلمانوں کا عالم یہ ہے, اور یہ سیرت ہے جس چیز کو ہمیں اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی, سننے کی, اور اس کو سمجھنے کی, اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور یہ سلسلہ دراز فرمائے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.